سورہ یاسین کو قلب القرآن کا نام بھی دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول پر غور کیا جائے تو جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ مکہ کے آخری دور میں جب مخالفت بہت زیادہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کو بہت زیادہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو ایک بھرپور عقیدے کو مضبوط کرنے والی بہت خوبصورت مثالوں، نشانیوں، دلائل والی عقیدہ توحید، اگر آپ اس کا موضوع اور مضامین دیکھیں تو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، اس پر بڑا زبردست دلائل ہیں اور اس کا اثبات ہے، اور بڑا ہی ایک پرزور مضمون جو ہے وہ سورہ یاسین میں موجود ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور طبرانی میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر چیز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ قلب القرآن، سورہ یاسین، اس کو قلب القرآن کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر آپ دل کی حیثیت اور دل کا مقام انسان کے جسم یا کسی بھی جاندار مخلوق کے اندر اس کے قلب اور اس کے دل کا مقام دیکھیں تو وہ سینٹرل ہے، وہ مرکزی بھی ہے اور وہ متحرک بھی ہے، اور ہر جاندار چیز کے تحرک، اس کی زندگی، اس کے جان کی روح رواں بنیادی طور پر دل اور قلب کی دھڑکن ہی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کو قلب القرآن اس لیے بھی کہا گیا کہ اس میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، عقیدہ آخرت، عقیدہ رسالت، عقیدہ توحید، یہ مضامین دین اسلام کی روح رواں ہے۔ حیات اسلام اور بقائے اسلام اور بقائے دین کا دھڑکتا ہوا دل اور متحرک روح بنیادی طور پر ان تینوں عقائد پر مشتمل، اور تینوں عقائد ہی پر دین اسلام کا اصل تحرک اور اصل روح جو ہے اس کی بقا کا دوام ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے اس کو قلب القرآن کہا گیا۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ترمذی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہے، اور قرآن کا دل ہے سورہ یاسین۔ اور پھر اسی حدیث میں آپ نے مزید فرمایا کہ جس نے سورہ یاسین کو ایک بار پڑھا اس کو 10 بار قرآن پڑھنے کا اجر دیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ایک اور حدیث کہ جو اللہ کی رضامندی کے لیے اس سورت کو پڑھے گا، اور قاری قرآن، طالب علم قرآن ہمیشہ قرآن پڑھتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کی رضامندی کے لیے، یعنی ریا کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، کسی چیز کے لیے نہیں، یا مال کمانے کے لیے نہیں، جو اللہ کی رضامندی کے لیے اس کو پڑھے گا اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور اسی حدیث میں مزید یہ بھی الفاظ ہیں کہ اس کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو، اور یہ بحیقی میں شعب الایمان بحوالہ مشکات یہ حدیث موجود ہے۔ علماء کی رائے یہ ہے کہ جب کسی سخت کام میں یا کسی مشکل کی حالت میں پڑھا جائے تو یہ سورت کا پڑھنا آسانی کا ذریعہ بنتا ہے۔ سخت کام، مشکلات، دشواریاں آسان اور سہل ہو جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں شامل حال ہوتی ہیں۔ اسی لیے مرنے والے پر پڑھنا اور اس کی تاکید اس حدیث میں جو ہم نے پہلے جس کا تذکرہ کیا وہ اسی لیے کہ مرنے والے کے لیے اس کا پڑھنا باعث برکت ہوگا، اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے گا، اور اس کی
اس کی روح کے نکلنے کی آسانی کا ذریعہ بنے گا. یہ مشکل وقت ہے. اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ موت کی بے ہوشیاں بڑی سخت ہیں. تو یہ سخت وقت کو اور سخت اور مشکل اوقات کو آسان کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو لہٰذا اس وقت اس کو پڑھنے کی تاکید ہے. اور براز کے حوالے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا اظہار کہ میری چاہت ہے کہ میرے امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا، آپ کی خواہش، آپ کی آرزو کہ میری چاہت ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو سورہ یاسین یاد ہو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث اجر و ثواب. یہ اللہ کی رحمتوں، اللہ کی برکتوں، اللہ کی طرف سے آسانیوں اور سہولتوں کا باعث اور ذریعہ ہے. گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے اور ایک دفعہ پڑھنا 10 قرآن کے پڑھنے کے اجر کے برابر ہے. تو دہرا لیجئے حضرت موقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بحیقی کی حدیث شعب الایمان میں کہ آپ نے فرمایا اقرؤ سورۃ یاسین علی موتاکم. تم سورہ یاسین کو اپنے مرنے والوں پر پڑھا کرو. یعنی وہ لوگ جو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، موت کے دھانے، موت کے کنارے پر کھڑے ہیں، امرات الموت میں ہیں، موت کی بے ہوشی اور موت کی ڈبکیوں میں غوطہ زن ہو رہے ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش ہے. یعنی موت گویا آیا جاتی ہے، موت کا آنا یقینی ہے اس کیفیت میں. یہ پڑھنا کس حوالے سے تاکید کی گئی؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اس میں جو بنیادی مضامین ہیں یہ وہ مضامین ہیں جو زندگی بعد موت میں کام آنے والے یقینی اور حتمی سوالات بھی ہیں. اگر اس موقع پر آپ وہ طویل حدیث دہرا لیجئے تو آپ کو اس کو فوت شدگان، فوت ہونے والے افراد، قریب المرگ افراد پر پڑھنا اور اس کی حکمت سمجھ میں آئے گی. طویل حدیث ہے. راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے کے لیے تشریف لے گئے، تدفین کے لیے تشریف لے گئے اور ابھی قبر جو ہے وہ تیاری، اس کے مرحلہ جاری تھا، قبر کبھی تیار نہیں کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف جو ہے وہ بیٹھ گئے، صحابہ اکرام آپ کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل خطبہ موت کے بعد کی روداد، قبر تک، موت کی جان کنی کا جو مرحلہ ہے اس کے لے کے قبر تک کی ایک روداد، ایک طویل حدیث ہے. میں آپ کا اس کا مفہوم آپ تک پہنچاؤں گی. آپ نے وہ روداد بتائی اور اگر مختصراً اس کو دہرائیں، آپ پہلے سن چکے ہیں، آپ نے پڑھا بھی ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کیفیتیں، نیکوکار کی موت کا وقت اور گناہگار کی موت کا وقت، کہ جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے، موت کا وقت تو یقینی کل نفس ذائقۃ الموت، تو جب ایک نیکوکار کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے ملک الموت کے ساتھ، آسمان سے ملک الموت کی معیت میں انتہائی خوبصورت چہروں والے، روشن، اجلے، خوبصورت، سفید، چمکدار چہروں والے، صاف لباسوں والے، خندہ پیشانی سے پیش آنے والے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ملک الموت اس شخص، اس قریب المرگ شخص سے مخاطب ہو کر، اس کی روح سے مخاطب ہو کر کیا کہتے ہیں؟ نکلو اپنے رب کی رضا اور اس کی ملاقات کے لیے. مومن کی روح، حدیث بتاتی ہے کہ اس کے جسم میں اتنی آسانی اور اتنی سہولت، ملک الموت کے حکم پر اتنی آسانی، اللہم اعینی علی غمرات الموت و سکرات الموت، وہ اتنی آسانی اور اتنی سہولت سے نکلتی ہے کہ حدیث میں مثال موجود ہے کہ جیسے خوشبو کی بوتل کا ڈھکن کھولا جائے تو خوشبو آسانی سے نکلتی ہے. حدیث میں مزید آتا ہے کہ وہ فرشتے جو خوبصورت چہروں اور اجلے لباسوں والے فرشتے اترے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک خوشبودار ریشم کا، صاف ستھرا اجلا خوشبودار ریشم کا ایک رومال ہے. وہ اس رومال میں اس روح کو لپیٹتے ہیں اور اس کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ جب اس روح کو عزت سے، ادب سے، احترام سے، نرمی سے، سہولت سے، پروٹوکول کے ساتھ اوپر لے جایا جا رہا ہوتا ہے تو زمین میں اوپر نیچے آنے جانے والے فرشتے ان فرشتوں سے اس روح کی بابت پوچھتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کس کی روح ہے.
حدیث میں آتا ہے کہ یہ فرشتے، روح کو لے جانے والے، اس ریشم کے کپڑے میں رومال میں لپیٹنے والے فرشتے اس شخص کی اچھی صفات، اخلاق حسنہ، حسن عبادات، حسن معاملات، اس کی اچھی صفات کے ساتھ اس کا تعارف کرواتے ہیں۔ اور پھر جب وہ روح آسمان تک پہنچائی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے کھٹکھٹائے جاتے ہیں۔ یہ وہ روح ہے جو ہر پیر اور جمعرات کو وہ فرد اپنی نیکیوں کا اعمال نامہ کہاں پہ؟ علیین میں پہنچاتا تھا۔ اس کے نیک عمل اس کے گناہوں کے عمل سے زیادہ ہے، اعمال نامے کی قصت اور وزن علیون میں زیادہ ہے۔ اس کی روح کے لیے آسمان کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور اس کی روح کو علیین میں رقم کر دیا جاتا ہے۔ حدیث مزید بتاتی ہے کہ اب وفات کے بعد اگلا مرحلہ تدفین اور تجہیز اور تکفین۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کے جسم کو، اس کی میت کو دفنانے کے لیے قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے، مجھے جلدی میری ابدی قیام کا تک پہنچا دو۔ ارے وہ پروٹوکول دیکھ چکی ہے، وہ عزت، وہ کرام، وہ اشراف، جو تقریم اس کے ساتھ کی جا رہی ہے وہ تو دیکھ چکی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس آواز کو نہیں سنتے مگر جن و انس کے علاوہ اللہ کی تمام مخلوق سنتی کہ مجھے وہاں پہنچا دو، اسے پتا کہ میرے ساتھ آگے کیا ہونے والے۔ اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اس میت کو جب قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ میت، وہ مردہ اپنے عزیز و اقارب کے قدموں کی چاپ، ابھی پلٹنے والے عزیز و اقارب کے قدموں کی چاپ سن ہی رہا ہوتا ہے تو منکر و نکیر آتے ہیں۔ اور متفرقہ حدیث میں منکر و نکیر کی پوری خیت، ان کی آنکھیں، ان کے بال، ان کے دانت، ان کی آواز، سب کچھ بتائے گا۔ وہ آتے اس میت کو اٹھا کے بٹھاتے اور اسے 3 سوال کرتے ہیں، تمہارا رب کون تھا؟ تمہارا رسول کون تھا؟ تمہارا دین کون سا تھا؟ اور یہ نیکوکار کی روح تینوں سوالوں کے صحیح جواب یاد کرنے سے نہیں ہوں گے، رٹنے سے نہیں ہوں گے، توفیق درست جواب کی اس کو ہوگی جو اللہ کو اپنا رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو اپنا طریقہ اور دین اسلام کے شعائر اور دین اسلام کی حدود اور قوانین اور حلال اور حرام کا احترام کرتا تھا۔ وہ کہے گا اللہ میرا رب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول تھے اور دین اسلام کو میں نے اپنا زندگی کا طریقہ بنایا تھا۔ حدیث بتاتی ہے کہ آسمان سے ایک آواز آئے گی، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اس کو جنت کا بچھونا دے دو، اس کی قبر میں جنت کی طرف ایک کھڑکی کھول دو، اور پھر فرشتے اس سے کہیں گے تو سو جا جیسے ایک نئی بیاہی ہوئی دلہن سوتی ہے۔ اور پھر مزید حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس کو صبح و شام پہ ہم جگا کر اس کی جنت کا ٹھکانہ صبح و شام دکھا بھی دیا جائے گا۔ اس کے برعکس گناہگار کی موت کا وقت، حدیث پھر وہی رداد کے آسمان سے ملک الموت کی معیت میں فرشتوں کے جو پرے اترتے ہیں وہ انتہائی ہیبت ناک قبیح شکلوں والے، لمبی لمبی کچلیوں والے اور بڑے ڈراؤنے چہروں والے، جن کے ہاتھوں میں گندا بدبودار ٹانٹ ہوتا ہے۔ وہ ریشم تھا، نرم، ملائم، خوشبودار، صاف ستھرا، گندا، میلا، کچیلا، بدبودار، گندا ٹانٹ۔ جب ملک الموت اس شخص کی روح کو مخاطب ہو کر نکلنے کا حکم دیتے ہیں تو روح اپنے جسم سے چپک جاتی ہے، ایک ایک خلیے سے، ایک ایک جسم کے عضو سے، پٹھوں سے، ہڈیوں سے، جسم سے چپک جاتی ہے۔ اور حدیث نے بتایا اور قرآن نے تصدیق بھی کی، ڈوب کر نکالنے والے، کہ ملک الموت اس روح کو ایسے نکالتا ہے جیسے گیلی روئی کو خاردار جھاڑیوں کے ساتھ جب چپک جاتی ہے تو اس کو کھینچ کے نکالا جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو فرشتے ملک الموت کی میت کے ساتھ ہیں وہ روح کو لیتے ہیں اور اس گندے بدبودار ٹانٹ میں لپیٹ کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے اس کے بابت جب سوال کرتے ہیں تو اس کے برے اعمال، اس کے گناہوں سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے عمل کا علیین میں تو نہیں ہے۔ گناہگار تھا، نافرمان تھا، سرکش تھا، تارک الصلاۃ تھا، مانعین زکوٰۃ میں سے تھا، واللہ عالم اور کیا کیا کچھ تھا۔ نیکیاں علیین میں تو نہیں ہے، اس کو تو گناہ سجین میں، اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا۔ جہاں اس کے گناہوں کا گند ہے سجین میں، وہیں پٹک کے اس کی روح کو سجین میں قید کر دیا جاتا ہے۔ اور حدیث وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ جب اس کے عزیز و اقارب اس کی میت کو اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کر پکارتی ہے، خدا را مجھے میری قبر تک نہ خدا را مجھے میری قبر تک نہ پہنچاؤ، کیونکہ وہ سب رودات اور حالات دیکھ چکی ہے۔
ایک قاتل کو جب آ کے پولیس ہینڈ کف لگاتی ہے، یا ایک ڈاکو کو جب ایک پولیس آ کے پکڑتی ہے تو وہ جیل جانے پر راضی نہیں ہوتا. اس کو پتا ہوتا ہے اس جیل کے بعد روداد کی آنے والی ہے. بالکل ایسے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے چیخنے کی پکار کو زمین و آسمان میں اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے. جن کا امتحان ہے وہ نہیں سنتے، لیکن جن کا امتحان ہے ان کے نبی کو سنا دیا گیا تھا. آپ نے فرمایا تھا جو میں نے سنا ہے اگر تم سن لو، جو میں نے دیکھا ہے اگر تم دیکھ لو تو تم رو زیادہ اور تم ہنسو کم. آپ کو دکھا دیا گیا، آپ کو سنا دیا گیا، اور آپ کے توسط سے مجھے اور آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں اور آپ کے کانوں کے ذریعے مجھے اور آپ کو سنا اور دکھا دیا گیا. اللہ ہمیں ایمان بالرسل عطا فرمائے، آپ کی نبوت کی صداقت اور حقانیت کا ایمان عطا فرما دے، اور جو آپ نے دیکھا اس کا ایمان اور جو آپ نے سنا اس کا ایمان بر وقت اپنے عمل کی اصلاح کے لیے اس کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر وہی منکر و نکیر کا آنا، اس قبر میں میت کو بٹھانا. تیرا رب کون تھا؟ تیرا رسول کون تھا؟ تیرا دین کون سا تھا؟ توفیق نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی. اور پھر اس کے لیے آواز آئے گی اس کو جہنم کا لباس، اس کو جہنم کا بچھونا، اس کی جہنم کی کھڑکی، اور صبح و شام اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ پہم 2 دفعہ دن میں دکھایا جائے گا، اور اندھے بہرے فرشتے عذاب کے اس پر مسلط کر دیے جائیں گے. تو اگر آپ یہ روداد دیکھیں اس حدیث کے حوالے سے، تو موت کے بعد قبر کے پہلے مرحلے میں جو 3 لازمی کمپلسری کویسچنز حدیث نے ہمیں لازماً بتا دی، جن سوالوں کے جوابوں کی ادائیگی، درست ادائیگی یا عدم ادائیگی کی بنا پر اس کی قبر، اس کی عالم برزخ کی کیفیت کا فیصلہ ہونا ہے. یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے باغ، روضۃ الجنہ میں سے ایک باغ، اور یہاں پہ جہنم کے گڑوں میں سے گڑا بننا ہے. اس کا تدارک، اس کا دار و مدار ان 3 سوالوں پر ہے. آپ سمجھ میں آئے؟ اس تکلیف، موت کی تکلیف والے شخص کو یہ سورہ یاسین کا سنانا کیسے مستفید کرے گا؟ ان 3 سوالوں کی تیاری کے سارے جواب اس صورت میں موجود ہیں. عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، اور اس کا سفر عدم پورا دکھایا جائے گا. اور وہ جو پہلے 3 سوال، اس نے سب سے پہلے لازمی کمپلسری سوال جو اس فوت ہونے والے شخص نے اپنے سفر عدم کے پہلے مرحلے پر انکاؤنٹر کر کے، اور یاد رکھیے گا قبر سفر عدم کا پہلا مرحلہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ قبر سفر عدم کا پہلا مرحلہ ہے، اس ابدی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے. جس کی قبر آسان، اس کا اگلا مرحلہ بھی آسان. تو یہ پہلے 3 لازم کمپلسری سفر عدم کے پہلے مرحلے کے سوالوں کے جواب اس کو سورہ یاسین نے سکھا کر، تجدید کرا کے، کریکشن کروا کے، یاد دہانی کروا کے، اگر ان سوالوں میں، ان عقائد میں اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو کھلے دل سے سننے والے کے عقائد کی اصلاح، یاد دہانی، تجدید اس کے پہلے سوال کی ادائیگی کے اور دوسرے اور تیسرے سوال کی ادائیگی کے لیے آسان بن جائیں گے. میں کئی دفعہ مثال دے کے بات سمجھاتی ہوں. It is exactly like what we do in our examinations. کسی پرچے سے پہلے، کسی امتحان سے پہلے شاید آپ کی اپنی بھی کیفیت یہ ہوئی ہوگی، مجھے خود اپنی کیفیت ہی یاد ہے، اور آپ نے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹس کو یہ کرتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا کہ امتحان گاہ کے باہر، ایگزامینیشن ہال کے باہر آخری چیز کیا برش اپ کی جا رہی ہوتی ہے؟ جو سب سے ان امپورٹنٹ سوال ہے، یا وہ چیپٹر جس کا سوال کبھی آیا ہی نہیں اور میں نے چھوڑا ہوا تھا چوائس پہ، میں اس وقت وہ پڑھتی ہوں. اچھا پڑھ لوں، پتہ نہیں اس میں سے بھی سوال آ جائے، نہیں میں نے چھوڑا ہوا تھا اس کو بھی پڑھ لوں. نہیں، امتحان گاہ میں واک ان کرنے سے پہلے ہمیشہ وہ سوالات جو سب سے زیادہ پرچوں میں ریپیٹ ہوئے ہوتے ہیں. اور ہمارے میڈیکل کالجز میں تو یہ ہوتا تھا کہ راتوں کو 2 بجے 12 بجے گیس آیا کرتا تھا. اس وقت کیا پڑھا جاتا ہے؟ وہ سارے اپنے اپنے گیس وہاں پہ شیئر کر، جو دوست ہوتے ہیں، جو خیر حاسد ہوتے ہیں وہ تو نہیں بتاتے، لیکن ایگزامینیشن ہال کے باہر کھڑے ہو کر جو موسٹ ایکسپیکٹڈ سوال ہوتے ہیں اور جو موسٹ یقینی سوال ہوتے ہیں انہی کو ریوائز کیا جا رہا ہے کہ بالکل وہی تو ہے، اس کے امتحان کا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. اور سورہ یاسین
اس مرحلے سے پہلے اس کو پہلے تینوں لازمی سوالوں کا جواب دہرا رہی ہے، سکھا رہی ہے، تجدید کروا رہی ہے، کریکشن کروا رہی ہے، اور اگر کوئی کمی تھی تو اس کو درست کروا رہی ہے۔ اقرأوا سورۃ یاسین علی موتک، اسی حوالے سے ہم اس کی تفسیر اور تشریح بھی دیکھیں گے۔ اور اس کا اتنا لمبا سفر شروع ہو رہا ہے، اور سفر بہرحال مشقت طلب ہے، اور یہ تو سفر ہی ابدی سفر ہے نا۔ اس سفر میں اس کو جو 3 چیزیں چاہیے زاد راہ کے طور پر، یہ وہ زاد راہ بھی سورت اس کو فراہم کرے گی۔ سفر عدم کے لیے یہی زاد راہ تو چاہیے، خدا واحد ہے نا، خدا واحد پر ایمان ہونا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین ہونا، اور آخرت کی تیاری کی صحیح ہونا۔ یہی تو سفر عدم کا متاع اور پونجی ہوگی۔ تو یہ بالکل میں کئی دفعہ یہ بھی مثال سے بتایا کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا کوئی عزیز ہے، وہ کسی سفر پر پہلی دفعہ جا رہا ہے، مثلا آپ کا ایک بیٹا ہے، وہ امریکہ جا رہا ہے، اکیلا جا رہا ہے، اور وہ پہلے کبھی نہیں گیا امریکہ، اس کا پہلا ٹرپ ہے امریکہ کو، لیکن آپ آتی جاتی رہتی ہیں، آپ کو پتا ہے کیا کیا ہوتا ہے بورڈنگ آؤٹ پہ، چیکنگ ان پہ، فلاں فلاں فلاں، پورٹ آف انٹری پہ کیا ہے۔ وہ ماں وہ والد اس کو اس کے جانے سے پہلے اینڈ تک کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ پاسپورٹ رکھ لیا، ویزا رکھ لیا، ڈالر جیب میں، پورٹ آف انٹری پہ یہ پوچھیں گے وہ پوچھیں گے۔ ہم کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس کو اس کے سفر کی روداد میں ساری کی ساری جو چیزیں ہیں، جو مرحلے آنے ہوتے ہیں، ہم اس سے اپڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی اویئرنس دے رہے ہوتے ہیں، اور اس میں جو زیادہ راہ اور جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ ہم اس کو پہلے سکھا اور بتا اور اویئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل وہی تو ہے، اتنے لمبے سفر پہ جا رہا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، جس کے لیے حضرت ابو ذر غفاری رویا کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ پوچھا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہتے ہیں سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری جنہوں نے اپنی زندگی کی کل پونجی اللہ کی راہ میں دے دی، اپنا سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ کہا کرتے تھے کہ سفر طویل ہے اور زاد راہ قلیل ہے۔ پتہ نہیں ہمارا زاد راہ کتنا ہے اور کتنا تھوڑا ہے اور کتنا ناقص ہے، اللہ اس کو قبول کر لے اور ہمارے اس سفر کو آسان کرتے اور ہمیں اس سفر کی آگہی عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں آخرت کے سفر کا فکر عطا فرمائے اور ایسا غالب فکر کہ اس کی تیاری کی، مولت عمل میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورہ یاسین ہے جو اس سفر کے سارے مراحل کی آگہی دے رہی ہے، اور اس سفر کے زاد راہ عقیدہ آخرت اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ توحید کی تیاری اور تجدید کروا رہی ہے۔ اب سمجھ آئے کہ اس کو فوت، زندگی اور موت کی کشمکش والے شخص کے اوپر پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ سوالوں کی تیاری، سفر کی آگہی، زاد راہ کی تیاری، مزید کیا ہے؟ ابھی آپ نے دیکھا کہ علماء کی رائے یہ ہے، ہر مشکل سے آسان کرتی ہے سورہ یاسین۔ جان کنی کا مرحلہ سب مرحلوں سے مشکل ہے دنیا کی زندگی میں، اس مرحلے کو آسان کرے گی۔ اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت کے بغیر یہ مرحلہ آسان نہیں ہو سکتا۔ یہ سورت کا پڑھنا رحمتوں اور برکتوں کے حصول کا ذریعہ بنے گا اور روح کے نکلنے کو آسان کرے گا۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف اس فوت ہونے والے شخص کے عقیدے کی اصلاح، اس کو توبہ اور استغفار کی طرف مائل نہیں کرتی، بلکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ قرآن کی تاثیر کب ہوتی ہے؟ جب دل نرم ہوتے ہیں۔ ایسے ہے نا، بارش کون سی زمین میں جذب ہوتی ہے؟ سخت سنگلاخ پہاڑی چٹانوں کے اوپر جب بارش برستی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری بہہ جاتی ہے نا۔ زمین نرم اور ہموار زمین کے اوپر جب بارش برستی ہے تو جذب ہو جاتی ہے۔ قرآن کی تعلیمات بھی ایسی ہیں، جب دل نرم ہوتے ہیں نا، جب دل نرم ہوتے ہیں تو اس وقت قرآن کی آیات، قرآن کے احکامات، اس کی باتیں جذب ہوتی ہیں، ابزارب ہوتی ہیں، اور پھر جسم کا حصہ اور ایمان کی تقویت کا اور عمل کی اضافے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ یہ شخص جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہے، قریب المرگ ہے، اس کے ارد گرد جو رشتہ دار بیٹھے ہیں، دکھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے، ٹینشن ہے، اگلے سفر کو اتنی قریب سے دیکھ رہے ہیں، زندگی کے سفر کو اختتام تک ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دل نرم ہوتا ہے اس وقت،
میں آپ کو بتاؤں کہ موت کی اس کیفیت کے مشاہدے پر سخت سے سخت دل بھی اس کیفیت کو دیکھ کر نرم ہوتا ہے. تو جب عزیز اور اقارب اس وقت وہاں بیٹھے ہیں، جب سورہ یاسین پڑھی جا رہی ہے اور اس میں عقیدے کا تذکرہ ہے، تو دل نرم ہے ارد گرد کے لوگوں کے بھی. ان کا بھی ایمان بڑھے گا، ان کی بھی اصلاح ہوگی. اور وہ لوگ جن کے پاس ابھی زندگی کا مہلت عمل ہے، ارے یہ تو جا رہے ہے، اس کو تو اگلے سفر کی تیاری ہے، اگلے سوالوں کی تیاری ہے، لیکن جن کے پاس ابھی مہلت عمل ہے، ان کو زندگی کی مہلت عمل میں اس وقت جب ان کا دل نرم ہو رہا ہے، اس کیفیت کو دیکھ کر، اس حالت کو دیکھ کر، اس جان کنی کی اس اذیت کو دیکھ کر، تو ان پر بھی سورہ یاسین اثر انداز ہوگی. ان کو بھی زندگی کی مہلت عمل میں اپنے ان عقائد کی اصلاح کا موقع ملے گا. اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی ہے؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان، سکینہ. وہ سکینہ اس شخص کو بھی چاہیے، اور وہ سکینہ حاضرین محفل کو بھی چاہیے، عیادت کرنے والوں کو بھی چاہیے، خبرگیری کرنے والوں کو بھی چاہیے. تو دلوں پر سکینے کے لیے، رحمت کے لیے، برکت کے لیے، سوالوں کی تیاری کے لیے، زاد راہ کے لیے، اور پھر سفر عدم کے علم اور اس کی آگہی کے لیے، تمام چیزوں کے لیے. حدیث نے یہ فرمایا، اقرأوا سورۃ یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر اس کو پڑھا کرو. ہم تشریح اور تفصیل کو تفصیل کے حوالے سے بھی دیکھیں گے، لیکن ہم اس کو لگاتار I'll be referring to it کہ اس فوت ہونے والے شخص کو جس پر پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے، اس کو لگاتار ہر رکوع اور ہر آیت کیا پیغام دے رہی ہے، اور کیسے جھنجھوڑ رہی ہے، اور کیسے زاد راہ اور سوال کی تیاری اور عقائد کی اصلاح کا طریقہ اختیار کر رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. یاسین حروف مقطعات. اللہ نے بالکل آغاز میں اپنے کلام قرآن کی قسم کھائی، قسم ہے قرآن کی، اور جس چیز کی اللہ قسم کھاتا ہے وہ بہت ہی ایک اعلیٰ اور عرفہ چیز ہے. قرآن کی فضیلت اور قرآن کے درجے کا تذکرہ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کی قسم کھانے کے بعد قرآن کی ایک صفت، یہ حکمت والا کلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی ذات کی ایک صفت ہے کہ وہ حکیم ہے، تو ظاہر ہے اگر وہ خود حکیم ہے تو اس کے کلام کا رنگ بھی اس کی شخصیت کا پرتاؤ، اس کی ذات کا پرتاؤ، اس کا عکس اس کے کلام میں بھی ہے. اللہ خود حکیم ہے، اس کا کلام بھی قرآن الحکیم ہے. اللہ ہمیں سے حکمت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمارے تعلق بالقرآن میں، ہمارے علم القرآن کو ہمارے دل میں حکمت کو اگانے کا ذریعہ بنا. اللہ ہمارے دل میں حکمت کو اگا کے ہمیں اپنے گرد زندگی کے مسائل کے حل بتا، کیونکہ یہ حدیث کا وعدہ ہے کہ اللہ جس کو قرآن کا علم دیتا ہے، قرآن کا تعلق دیتا ہے، قرآن کا علم دیتا ہے، پھر اس کے دل میں حکمت کو اگاتا ہے اور پھر اس کو زندگی کے مسئلوں کے حل سلجھا دیتا ہے. اللہ ہمیں یہ علم اور یہ حکمت عطا فرمائے. اللہ حکمت سے زندگی گزارنے کا طریقہ اور حکمت سے دعوت دینے کے اسلوب سکھائے. اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ مرسلین میں سے، بھیجے جانے والوں میں سے. اللہ نے اپنے بندوں کو بھیجا، چن کے بھیجا. کن کو؟ پیغمبروں کو. اور پیغمبر دو حالتوں اور دو کیفیتوں میں، آپ کو معلوم ہے کہ کچھ پیغمبر نبی، خبر دینے والے، نبا دینے والے نبی، اور کچھ رسول، مرسلین. رسول اور نبی میں اصل فرق کیا؟ کہ رسول وہ پیغمبر اور رسول وہ نبی جن کے اوپر آسمانی کتاب اور صحیفے نازل کیے گئے. 5 کی تعداد قرآن میں مذکور ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، صحف ابراہیم و موسیٰ، حضرت داؤد علیہ السلام، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور خاتم النبیین، خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور نبی وہ جن کے اوپر کوئی آسمانی کتاب تو نازل نہیں کی گئی، لیکن وحی کے ساتھ
اللہ کا کلام پہنچایا جاتا تھا، اللہ کا حکم پہنچایا جاتا تھا، باقاعدہ شریعت بھی نہیں تھی، باقاعدہ کتاب بھی نہیں تھی. اور اگر باقی کے فرق دیکھ لیں تو آپ کو پتا ہے کہ کسی نبی کو نئی شریعت نہیں دی گئی، رسولوں کو نئی شریعت دی گئی. کسی نبی کو، نبیوں میں سے تو کچھ نبیوں کو قوموں نے قتل کیا، لیکن کسی رسول کو قوم نے قتل نہیں کیا، کیونکہ رسولوں کی جان اور زندگی کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا، کیونکہ ان کو الہامی کتاب اور شریعت دی گئی تھی. تو اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسولوں میں سے. مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے سورت. مشرکین مکہ آپ اپنے شک کے عروج پر ہیں، آپ کا انکار ہو رہا ہے، آپ کی تکذیب ہو رہی ہے، آپ کی اپوزیشن ہو رہی ہے، مخالفت ہو رہی ہے، ایمان نہیں لا رہے. اسی بات کو تو نہیں مان رہے تھے. یہی تو ڈیفرنس آف اوپینین چل رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں اللہ کا رسول ہوں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہیں رسول. تو جب رسول نہیں مانتے تھے تو پھر کلام اور کلام کی تعلیمات نہیں مانتے تھے. تو بیسک پرابلم تو یہی تھا کہ رسالت کا تسلیم کرنا. اللہ نے تصدیق کر دی، اس میں کوئی شک. اتنے بڑے مشرکین کے بعد اتنا بڑا عرب کا خطہ، سارا عرب پیننسولا نہیں مانتا. اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی علی الصراط مستقیم. اور چونکہ آپ رسولوں پر ہیں تو آپ سیدھے قیم رستہ کون سا ہے؟ رائٹ فرام دنیا ٹو جنہ، جو سیدھا shortest and easiest distance between 2 points is a line. So this is صراط مستقیم. دنیا and جنہ، shortest، یقینی، short رستہ صراط مستقیم. تنزیل العزیز الرحیم، یہ قرآن جو اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہے، جو سیدھے راستے پر ہیں، ان پر یہ جو قرآن الحکیم اتارا ہے وہ کس نے اتارا ہے؟ یہ بھی تو شک تھا. کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی ڈبل مائنڈیڈ تھے، لیکن اگلا اعتراض کیا تھا کہ یہ جو کلام آپ پیش کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق امین کہتے تھے اور آپ کا ایک رسوخ مانتے تھے، تو پھر اگلا شک یہ کرتے تھے کہ یہ کلام جو آپ پیش کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے. تو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شک تھا اس کی بھی نیگیشن کی، آپ کے رستے کی بھی تصدیق کی، اور ساتھ بتایا کہ یہ جو کلام قرآن الحکیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ اللہ زبردست رحم کرنے والے ہی کی طرف سے نازل کیا گیا. اور یہاں پہ یہ 2 صفات کیوں بتائی گئی، زبردست اور رحیم؟ رحیم اس لیے کہ تم نہیں مان رہے، تم انکار کر رہے ہو، تم استہزاء کر رہے ہو، تم من گھڑت کہہ رہے ہو، افتراء بردازیاں کر رہے ہو، اس کے باوجود اللہ پکڑ نہیں رہا ہے، رحم کر رہا ہے. اور ویسے یاد رکھنا ہے بڑا زبردست، جب وہ پکڑے گا تو زبردست طریقے سے پکڑے گا. اور یہ کیوں اتارا گیا؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ کلام قرآن حکیم اس لیے اتارا گیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ یہ قوم، مکہ کی، عرب پیننسولا کی یہ قوم جو بہت دیر سے ان کے آباء و اجداد، ان کے جد امجد، نسل در نسل وہ پہلے متنبع نہیں کیے گئے تھے آخرت سے، اللہ کے عذاب سے، حساب کتاب، پوچھ گچھ، سوال جواب سے جب متنبع نہیں کیے گئے تھے تو ان کو متنبع کیا جائے، ان کو وارن کیا جائے. اور یہ حق ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بعد 2500 سال، 40 نسلوں تک کوئی نبی نہیں آیا تھا. اور کچھ روایت میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان 2000 سال کا فرق ہے. تو کم از کم 2000 سال پہلے تو کوئی نبی نہیں آیا، فترۃ النبوت کا پیریڈ. اور پھر یہ سب چیزیں بتانے کے بعد کہ دیکھو اللہ نے ایک رسول کو بھیجا ہے جو برحق ہے، وہ اللہ کے پیغام رساں ہیں، وہ سیدھے جنت کے رستے کی رہنمائی کرتے ہیں. کس کے ذریعے؟ کہ اللہ رحمان اور رحیم نے ان پر آہستہ آہستہ قرآن الحکیم نازل کیا ہے. ہر جو اعتراض تھا نا کہ اگر یہ اللہ کا کلام ہوتا اور اگر یہ واقعی رسول ہوتے تو پھر یکمشت آ گیا ہوتا، سارے جو اعتراضات مشرکین نے اب تک کیے تھے سب کا جواب رسول ہیں، رستہ سیدھا ہے، حق ہے، کلام بہترین ہے، کلام حکمت والا ہے. اور پھر کلام آہستہ آہستہ نازل کیا گیا ہے اور وارن بھی کیا گیا کہ رحیم کی طرف سے ہیں، زبردست کی طرف سے ہیں. اور پھر اس کلام کے اتارنے کا مقصد کہ تمہارے آباء و اجداد کے پاس نسل در نسل کوئی نہیں آیا، تمہیں متنبع کرنے کے لیے آیا. یہ سارا تعارف کرنے کے بعد اللہ نے تبصرہ کیا ان کے حقیقت حال پر کہ ایسا بہترین صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا حق، بلا شک و شبہ حکمت والا کلام ہونے کے باوجود، متنبع کرنے والا کلام ہونے کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ اکثرہم فلا یؤمنون، ان میں سے اکثریت ابھی اس کو مان نہیں رہی ہے.
اکثریت ان کو مان نہیں رہی ہے. یہ تبصرہ مکہ اور مدینہ کے حالات پر بھی ہے اور ہر بستی پر ہے، کیونکہ میجورٹی ہر علاقے کے اندر میجورٹی قرآن اور حدیث کے احکامات کو ریفیوٹ کرتی ہے. تو یہ تبصرہ ہر دور کے لیے، ہر بستی کے لیے، ہر علاقے کے لیے. اگر آپ دیکھیں تو ان ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باقی تعارف تو جو سورہ یاسین میں آگے آئے گا وہ آئے گا، لیکن ان ابتدائی 6 آیات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف، اپنے رسول کا تعارف، اپنے کلام کا تعارف اور عقیدہ آخرت، چاروں کا تذکرہ 6 آیات میں سمو کے دے نہیں دیا. اور وہ تینوں سوال جو اس کو قبر کے مرحلے میں ہونے ہیں، پہلے 6 آیات کے اندر ان تینوں سوالوں کے جواب کی بڑی کمپریہنسولی یاد دہانی اور تیاری کروا دی. یہ تبصرہ کرنے کے بعد اللہ نے شکوہ کیا اور حقیقت حال کو بیان کیا کہ اتنی بہترین کتاب، اتنا بہترین رسول متنبع کرنے کے لیے آیا، لیکن لوگ ایمان نہیں لاتے. اور پھر آگے ایمان نہ لانے کی وجوہات بتائی جا رہی ہیں. پہلی وجہ کیا ہے؟ Everything is best, the کلام is best, the رسول is best, the رب is best. اس کے باوجود نہیں مان رہے، حالانکہ اگنور ہیں، اگنورنٹ ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مان رہے. وجہ نمبر 1، إِنَّ جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ عَلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. ہم نے ان کے دلوں میں، ہم نے ان کی گردنوں میں اغلال، توق ڈال دی ہیں. ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی، اور ان توقوں کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ مقمحون، یعنی گلے میں توق ہے، اور جب گلے میں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر سر اوپر ہو جاتا ہے. مقمحون کی ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے سر اوپر اٹھائے ہوئے اور ایسے اٹھائے ہوئے کہ وہ نیچے دیکھ ہی نہیں سک رہے. اب دیکھیں کہ جب کسی کے گلے میں ایک توق ہوتا ہے، کوئی لکڑی کا، کوئی لیدر کا، کوئی چمڑے کا، اور ویسے توق کس کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں؟ ہے نا، جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. تو جب کسی کے گلے میں ایک ایسا توق اور ایک ایسا شکنجا ڈال دیا جائے گا تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اوپر دیکھتا رہتا ہے، نیچے نہیں دیکھتا. اور نیچے کیا ہے؟ چلنے کا راستہ تو نیچے ہی ہے. ایک چلنے والا، ایک مسافر، ایک راہگیر جب تک نیچے نہیں دیکھے گا، وہ اپنے صراط مستقیم کو اور اپنے راستے کی پہچان، کہیں گڑھے میں گرے گا، کہیں زہریلی چیز سے نقصان پائے گا. اور پھر جب وہ نیچے نہیں دیکھے گا تو چل کیا پائے گا؟ جب چل نہیں پائے گا تو مسافر منزل پر کہاں کیا پہنچے گا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ایمان لانے کی پہلی وجہ یہ کہ ان کے گلے میں توق ہے. ان کو صراط مستقیم نظر ہی نہیں آ رہا، یہ سر اٹھائے بھی اوپر ہی دیکھتے چلے جا رہے ہیں، حقیقت حال کی خبر ہی نہیں ہے. یہ توق کس چیز کے ہیں؟ یہ توق اگر ہم تفاسیر دیکھیں، خواہشات نفس کے توق ہیں. دل کی آرزویں، دل مانگے، اور دل کی آرزویں، دل کی تمنائیں، ڈیزائرز، اس کے توق ہیں. بس اوقات دل کی آرزویں اور تمنائیں بھی تو گلے کا توق بن جاتی ہیں. گلے کی ہڈی اور گلے کا توق، اور ایسا توق ہوتا ہے کہ پھر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کیونکہ راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یہ توق کچھ مفسرین، حضرت عبداللہ بن عباس، قتادہ، بہت بڑے بڑے مفسرین کہتے ہیں کہ اس توق سے مراد آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے. اپنے انسیسٹرز، اپنے پیرنٹس، اپنے گرینڈ پیرنٹس کی آنکھیں بند کر کے ان کی اندھی تقلید. ہم تو وہی کریں گے. ہمارے ہاں تو کونڈے ہوتے ہی ہوتے ہیں، میری نانی اماں تو ختم دلاتی ہیں. تو یہ جو باپ دادا کی اندھی تقلید ہے، اپنی برادری کی رسومات، اپنے معاشرے کے انداز اور جو رسومات ہیں، ان کی بلائنڈ اطاعت بھی بس اوقات گلے کا توق بن جاتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ دونوں توق نظر آتے ہیں. تو ایمان لانے نہ لانے کی پہلی وجہ یہ بتا رہی ہے کہ یا تو ان کے گلوں میں اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات نفس کے توق ہیں، اور یا اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کے توق ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ گلے میں پٹا اور گلے میں توق اور زنجیر کس کی ڈالی جاتی ہے؟ جانوروں کی نا. اور اللہ نے قرآن میں اس کی مثال بھی دی ہے. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ وہ شخص جو اپنی خواہشات نفس کے پیچھے چلتا ہے، اس کے گلے میں ایک توق ہے، اور یہ زنجیریں اور یہ پٹے جانوروں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں. اللہ نے کیا مثال دی ہے؟ وہ جس نے، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا،
اس کے ذریعے اللہ اس کو اونچا کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کس کے پیچھے پڑا؟ وہ تو اپنی آرزوؤں اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن کے رہ گیا۔ اللہ نے مثال میں کیا بتایا؟ اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ تو یہ وہی تو ہے جس کے دلوں کی خواہشیں اور آرزویں اس کے دل کا توق بن جاتی ہے، اس کی کیفیت اس جانور کی سی ہے جس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے اور اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ تو اللہ نے ایک وجہ بتائی کہ تمہارے گلوں میں تمہاری آرزوؤں یا تمہارے آباء و اجداد کی تقلید کے توق ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے ان کے آگے ایک رکاوٹ اور آڑ اور ایک obstruction اور ایک بیریئر بنا دیا، وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، اور یہی کیفیت ان کے پیچھے بھی کر دی۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آگے سے پیچھے سے اوپر سے اللہ نے ان کو کور کر کے انسرکل کر کے ریپ کر کے بالکل obstructions اور بیریئرز لگا دی۔ آگے کی obstruction کیا ہے؟ زد، ڈٹائی، ایگو، انانیت، اور پیچھے تکبر، گھمنڈ۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں کانوں دلوں کے ڈاٹ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ جذبے جو کفر کی وجوہات، ہم پیچھے بہت دفعہ پڑھ چکے۔ انکار حق یا کفر یا ایمان نہ لانے کی وجہ کیا ہے؟ زد، ڈھٹائی، تکبر، انانیت۔ تو یہ چیزیں ہیں جو آگے پیچھے کی رکاوٹیں ہیں۔ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، یہ اوپر ڈھانپا کس سے جا رہا ہے؟ حب دنیا، دنیا کی محبت، لسٹ آف دا ورلڈ، لسٹ آف منی۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ نے فرمایا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ایمان لا لانے کی وجہ کیا ہے؟ یا تو تمہاری آرزویں، یا تمہارے آباء و اجداد و تمہاری برادری کی تقلید، یا تمہاری ضد، تمہاری ڈٹائی، تمہاری انانیت، تمہارا تکبر، اور یا پھر اوپر سے لگا ہوا ڈھکن تمہاری دنیا کی محبت کا۔ اسی وجہ سے تمہیں ایمان نہیں لاتے۔ یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اس زندگی اور موت کی کشمکش والے شخص کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، اس قرآن، اس رسول نے جو تمہیں متنبع کر کے صراط مستقیم کا رستہ بتایا، اگر اس پر چلنے میں تمہاری زندگی میں کوئی کمی ہوئی ہے، لا یومنون کی کیفیت ہوئی ہے، تو استغفار کر لو، اعتراف کر لو، اور اپنے لا یومنون کی وجوہات کو آئیڈینٹیفائی کر لو بر وقت۔ ابھی تمہارے پاس توبہ کا در کھلا ہے۔ حدیث بتاتی ہے ان اللہ یقبل التوبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ اپنے بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک موت کی غرغر شروع نہیں ہوتی۔ اس کی موت کی غرغر شروع نہیں ہوئی، اللہ بتا رہے دیکھ لو، ایمان میں کمی تو نہیں رہی، توحید پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان کی کوئی کمی رہی ہے تو آئیڈینٹیفائی کرو، ایکسیپٹ کرو، ایکنالج کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اور پھر وجہ اپنی آئیڈینٹیفائی کرو۔ کہ تم ضد کرتے رہے ہو ساری زندگی اللہ کے مقابلے میں، کیا تم نے اس کو اپنی انا کا معاملہ تو نہیں بنا لیا تھا؟ کیا تم تکبر اور گھمنڈی تو نہیں کر بیٹھے تھے اللہ کے مقابلے میں؟ اور کیا تمہاری آرزوؤں، تمہاری خواہشات تمہارے گلے کا توق تو نہیں بن گئی تھی؟ اور کیا تم حب دنیا نے تمہیں بند کر کے تمہارے اوپر سیل تو نہیں لگا دی تھی اللہ کی اطاعت کی رکاوٹ کی شکل؟ ختم اللہ، تمہارے دل کے اوپر سٹیمپ دنیا کی محبت ہی تو نہیں بن گئی تھی؟ کاز آئیڈینٹیفیکیشن بھی بتائی جا رہی ہے، آئیڈینٹیفائی کرو، استغفار کرو، اور اصلاح کا وعدہ کر لو۔ اور یہ جب میں آیت پڑھتی ہوں نا، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، تو مجھے ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسے شخص کا احساس ہوتا ہے جو بالکل چاروں طرف سے انسرکلڈ ہے، ہر طرف سے جیسے بند ہوا ہے، بندش ہے اس کے اوپر، انکیپسولیٹڈ، ایک کیپسول کے اندر رہنے والا شخص، بالکل ویسے جیسے ایک شخص لفٹ میں ہوتا ہے۔ لفٹ میں کبھی چڑھے؟ لفٹ میں چڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ بند ہو جاتا ہے دروازہ، کوئی باہر کی آواز اندر نہیں آتی، کوئی اندر کی آواز باہر نہیں آتی، کوئی باہر کا نظارہ اندر نہیں، کوئی اندر کا نظارہ باہر نہیں۔ جو شخص لفٹ میں بند ہوتا ہے، ایک ماں جو بچے کی چھوٹی سی تکلیف کو دیکھ کر بچے کو روتے ہوئے، دور بچے کو روتے ہوئے دیکھ کر تڑپ اٹھتی ہے، بلک اٹھتی ہے، دوڑتی ہے، لپکتی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اگر ماں لفٹ کے اندر ہے اور باہر لفٹ کے دروازے کے باہر بچہ جل رہا ہے اور وہ چیخ رہا ہے، لفٹ کے اندر ماں دیکھے گی، سنے گی، تڑپے گی، بلکے گی؟ یہ بالکل وہی شخص ہے، انکیپسولیٹڈ، آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر رکاوٹیں ہی رکاوٹیں، انکیپسولیٹڈ زندگی، ایک خول میں بند ہے یہ شخص۔ کون سا خول ہے؟ خود فریبی کا، سیلف
سکا. ہمیشہ جب میں یہ آیت پڑھتی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اپنے ککون میں، اپنے کیپسول میں، ایک الگ ہی زندگی میں بند شخص ہے. یہ سیلفش ہے، کنسیٹڈ ہے، خود غرض زندگی ہے، بس صرف اپنی زندگی کی فکر ہے، اپنے ککون اور اپنی ذات کے شیل میں اپنی زندگی. میری خوشی، میرا آرام، میرا سونا، میری کھانا، میری ترقی، یہ میں کی زندگی. یا جیسے آج اس سے ذرا سے بڑھ کے ہم اور ہمارے دو کی زندگی. یہ وہ زندگی ہے، خود غرضانہ زندگی. یہ بھی تمہارے ایمان کی رکاوٹ بن. تو اپنی زندگی میں مست ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ کچھ جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تو ان کو سے پوچھا جائے گا وہ کیا کیفیت تھی؟ وہ اپنے اور اپنے اہل خانہ ہی میں مست رہتے تھے. یہی تو تھا ان کے ہر طرف. ان کی اپنی خود غرضانہ اور خود فریبی کا ایک کیپسول ہے. وہ اس خود غرضانہ زندگی میں سے نکل کے دوسروں کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے جینا جانتے ہی نہیں. یہ وہ زندگی ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اس انکیپسولیٹڈ زندگی میں نہ ان کو بیمار بہن نظر آتی ہے، نہ ضرورت مند، حاجت مند، غریب، مسکین، محتاج، بے لباس نظر آتے ہیں. بس اپنی زندگی میں مست ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. آیت نمبر 9 تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھنے کے پیچھے ایک واقعہ بھی آتا ہے. ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی ہجرت. دوپہر کو حکم آتا ہے اب آپ ہجرت کریں. صحابہ اکرام جا چکے ہیں، آپ منتظر ہیں حکم خداوندی کے. حکم آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، خبر دیتے ہیں اونٹنیاں تیار ہیں، سفر کی رودات موجود ہے. رات کو محاصرہ ہو چکا ہے. آپ کو پتا ہے نا کیسے محاصرہ ہے؟ دارالندوہ میں سازش ہو چکی ہے. ایک ایک قبیلے کا ایک ایک شخص مل کے دھاوا بولے گا اور پھر ہم کیا گیں گے. ہمیں نہیں پتا کس نے ایک فرد نے قتل کیا، سب قبیلے مل کر ہم خون بہا دے دیں گے. کوئی ایک نہ دھرا جائے اس کیس میں. وہ خون کے پیاسے درندے وہ محاصرہ کر چکے ہیں. حکم خداوندی آ چکا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. آزمائے جا رہے ہیں. صبر. اللہ نے حکم دے دیا آج ہجرت کرنی ہے، ہجرت کر رہے ہیں. اور اس کیفیت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کو، اپنی تمام چیزوں کو خیر آباد کہہ کے حضرت علی کو امانتوں کے حوالے کر کے سونپ کے نکلتے ہیں، آپ کی زبان مبارک پر سورہ یاسین کی آیات. فَاسْقُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. صبر کے لیے ذکر ضروری ہے. اتنا مشکل مرحلہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، قدم ڈگمگا گئے ہوتے ہیں. اگر سکینہ نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا تو شاید لغزش آ جاتی. لیکن زبان پر سورہ یاسین کی آیت تھی، یاسین والقرآن الحکیم. نہیں، میں رسول ہوں، میں نے یہ کام کرنا ہے. قرآن سکینہ دے رہا ہے. اور آپ نے لا یبصرون تک پڑھا اور آپ اس محاصرہ کرنے والوں کی صف میں سے گزر گئے. سورہ یاسین مشکلوں کو آسان کرتی ہے. ذکر الہی سکینہ دیتا ہے اور ذکر الہی صبر کے دریچے کھول کے آسان کر دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان صفوں میں سے گزرے، اتنے مطمئن، اتنے پرسکون، ان کے سروں میں خاک ڈال کے گزر گئے. کسی نے پوچھا، ارے یہاں کیوں جمع ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر کیوں جمع ہو؟ قاتلانہ سازش سے آئے ہیں، قتل کے ارادے سے آئے ہیں. کس کے قتل کے ارادے سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو تمہارے سروں میں خاک ڈال کے نکل بھی گئے. سر کو جھاڑا واقعی خاک تھی. سورہ یاسین پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشکل اور اتنا نازک مرحلہ آسان ہوا. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یہ لوگ جن کی اللہ نے بتایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اتنا بہترین کلام، اتنا بہترین رسول، اتنی متنبع کرنے والے تمام تعلیمات کے باوجود ایمان نہیں لا رہی. اکثریت میجورٹی نہیں لا رہی ہے. بچہ یہ 3 چیزیں ہیں. اور جن کی ایمان نہ لانے یا کفر کی یہ وجوہات ہیں، ان کا حال پتہ کیا ہے؟ برابر ہے. ان کو ڈراؤ، ان کو نہ ڈراؤ. ان کو برے انجام سے متنبع کرو، نہ متنبع کرو، وہ ایمان نہیں لائیں گے. اس شخص کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، تمہارے ایمان نہ لانے کی یہ وجوہات تو نہیں تھیں. آئیڈینٹیفائی کرو، ایکسیپٹ کرو، اکنالج کرو، استغفار کرو اور اصلاح کا وعدہ کرو. آگے سے میں ضد نہیں کروں گی، آگے سے میں تکبر نہیں کروں گی. ابھی موت یقینی نہیں ہوئی، ابھی موت یقینی نہیں ہے، اب بھی توبہ کا در کھلا ہے. اس لیے سورہ یاسین سنائی جا رہی. آپ تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہیں جو رب سے بن دیکھے ڈرتا ہے. فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. اس کو خوشخبری دے دو مغفرت کی اور بہت بڑے اجر کی. اب اس حالت نزاع والے شخص کو مغفرت، بخشش کی طرف مائل کیا. توبہ کرو، بخشش مانگو تاکہ عزت والا رزق دیے جاؤ.
इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम कुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह यासीन के तवस्सुत से अगर उस पर पढ़ी जाएगी उस शख्स पर, तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से हम कलाम होके बता रहे हैं, जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो, करीबुल मर्ग हो, ये इतनी लंबी रुदादे जिंदगी अब इख्तिताम पजीर होने वाली है, याद रखना यहीं पर खात्मा नहीं है, इसके बाद भी अगली जिंदगी। वो जात जिसने तुम्हें जिंदगी देकर इस दुनिया में भेजा था, वो जात फिर तुम्हें जिंदा करेगी। सफरे अदम की आगही दी जा रही है, ये मौत तुम्हारा दुनिया का खात्मा कर रही है, बट रेस्ट श्योर दिस इज नॉट गोइंग टू बी द एंड ऑफ लाइफ। इसके बाद एक अगली रुदात चलेगी, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता, इसके बाद तुम जिंदा किए जाओगे। देखा कैसे सफरे अदम की आगही, तुम्हारी इस मौत ने तुम्हारा किस्सा पाक नहीं करना, तुम्हारी रुदात तुम्हारी हस्ती के खात्मे का जरिया नहीं बनना, इसके बाद इससे लंबी अबदी जिंदगी शुरू होगी। अल्लाह जिंदा करेगा। क्यों जिंदा करेगा? नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम, हम लिखवा रहे हैं, इस जिंदगी में तुम्हें भेजा था, तुमने जो कच्चा छट्टा किया, तुमने जो काम किया, कसब क्या होता है? अपने हाथों से जो तुमने कमाया, जो तुमने आगे चीजें भेजी, कहां भेजी? वो जहां तुम्हें जिंदा करना है उसके लिए जो तुमने आगे चीजें भेजी थी, वो सब लिखी गई हैं। इसीलिए तो जिंदा करना है कि अल्लाह ने लिखवा रखा है, अल्लाह ने शुमार करवा रखा है। कैसे उसको उसकी इस जिंदगी की हकीकत, अगली जिंदगी का तारुफ और इस जिंदगी का असर अगली जिंदगी के ऊपर क्या है वो समझाया जा रहा है। क्या कोई अपनी जबान में उस शख्स को ऐसे बता सकता है? कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई उसको ये हकीकतें इन जबान में समझा सकता है? नहीं। इतने रब्त के साथ, इतने तसलसल के साथ और इतने एग्रेसिव झंझोड़ देने वाले तरीके के साथ मर रहे हो, अभी फिर जिंदा होगे, और जो यहां पे किया है ना उसका बदला पाओगे। कैसे खूबसूरत तरीके से और इफेक्टिव और पुरतासीर तरीके से दिल में उतारा जा रहा है। जिंदा करेंगे, क्यों करेंगे? मैंने लिखवा लिया यहाँ का सारा कच्चा चिट्ठा। नक्तबू मा क़द्दमू, अल्लाह फरमा रहे हैं हम लिख रहे हैं जो उसने आगे भेजा, लोगों ने जो आगे भेजा। मा क़द्दमू में क्या है? इंसान के अमाल, जो उसके अपने हाथों के किए हुए अमल है, अपनी जात के किए हुए अमल। और लिखवाया तो जा रहा है, अमाल नामे का तसव्वुर मैं आप हम सब जानते हैं और हमारे ईमान और हमारे अकीदे का लाजिम जुज़्व, ईमान बिल आखिरा का एक लाजिम जुज़, अमाल नामे पर ईमान उसका एक लाजिम जुज़ है। तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं सारा कुछ जो तुम आगे भेजते हो उसको हमने लिखवा लिया, हम लिखवा रहे हैं। कौन लिख रहा है? कैसे लिख रहा है? कब लिख रहा है? और कब तक लिखेगा? सब कुछ मौजूद है। लिख रहे हैं करामन कातिबीन, दाएं बाएं, जिनका तस्करा कुरान में बार बार आया है। तुम्हारे ऊपर हमने मुहाफिज निगरान फरिश्ते बताए, पीछे हम पढ़ चुके हैं तफसीर। एक तो वो है जो आगे पीछे दाएं बाएं से वाकई हकीकतन जिस्मानी तकलीफों और नुकसान और जरर से हिफाजत करते हैं, आंख की हिफाजत करते हैं, अज़ा की हिफाजत करते हैं। लेकिन एक वो है जो दाएं बाएं बैठे हमारे अमाल की हिफाजत करते, लिख लेते, महफूज कर लेते हैं उनको, नामा अमाल में उनको दर्ज कर लेते हैं। लिखने का तरीका ये तो लिख रहे हैं करामन कातिबीन। और ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान का एक लाजिम हिस्सा है कि इन फरिश्तों पर लिखने वाले करामन कातिबीन पर ईमान रखा जाए, उनको याद रखा जाए, और जो वो लिख रहे हैं उसकी फिक्र की जाए। ये ईमान बिल मलाइका का एक लाजिम जुज़्व है। और लिखवाने का तरीका क्या है? अल्लाह ने इन फरिश्तों को ये भी सिखा रखा है, सही हदीस से साबित है कि उन फरिश्तों को अल्लाह ने बता दिया जो लिखवा रहा है उससे लिखने का तरीका। करामन, जिसने लिखवाना है और जिसने इन फरिश्तों को लिखने के लिए मुकर्रर किया करामन कातिबीन को, उसने लिखने का तरीका भी बता दिया। क्या है लिखने का तरीका? अल्लाह के रहमान होने का तरीका। रहमती गालिब अला गज़बी, मेरी रहमत मेरे गज़ब पर गालिब है। यकीन आ जाएगा आपको ये देखकर। अल्लाह ने इन करामन कातिबीन को बताया कि मेरा बंदा जब नेकी का इरादा करे, दिल में सोचे, अभी करे नहीं, मेरा बंदा नेकी का इरादा करे तो उसकी एक नेकी लिख लेना।
میرا بندہ جب نیکی کر لے تو کم از کم 10 نیکیاں لکھ لینا. یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج پر کیا تھا کہ امت کے افراد کے لیے ہر نیکی کے بدلے کم از کم 10 گناہ اجر ہے. کرامن کاتبین کو وہ آرڈر ایشو کر دیا کم از کم 10 نیکیاں لکھ لے. میرا بندہ جب گناہ کا ارادہ کرے، عدل کا تقاضا کیا ہے؟ عدل کا کیا، اللہ کی صفات، اللہ کی اعلیٰ ذات کا تقاضا تو یہ ہے، میں احکم الحاکمین، میں رب اکبر، اور میں سب سے بلند، میرے خلاف نافرمانی کا ارادہ کیا، اس کی ایک کے بدلے 10 لکھنا. اس کے ایک how dare this one human being think about کہ وہ میرے خلاف ورزی کرے. اللہ کی صفات کاملہ اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کی وسعتوں کا تقاضا تو یہ ہے، اس کی کبریائی کا تقاضا بھی ہے کہ ایک انسان نے، فرد واحد نے، جو اس سارے اتنے بڑے رب کے سامنے ایک حقیر نکتے سے بھی کم ہے، جب وہ ارادہ کرتا ہے اس کے سامنے سرکشی کرنے کا، تو اس کے لائق تو یہ تھا کہ اس کے ایک گناہ پر کم از کم 10 گناہ تو ضرور لکھے جاتے اس کے ارادے پر. یہ سوچ کیسے سکتا تھا میری نافرمانی؟ لیکن اللہ رحمان ہے. اللہ نے کہا یہ میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھنا. میرا بندہ گناہ کا ارادہ کرے کچھ مت لکھنا. اچھا میرا بندہ گناہ کر دے، اب بتائیں عدل کا تقاضا یہ تھا، نیکی کرنے والے کو 10 نیکیاں تھیں، گناہ کرنے والے کو اگر عدل دیکھا جائے تو کم از کم 100 گناہ. اتنے بڑے رب کی نافرمانی، جس کا دیا کھاتے ہو، پہنتے ہو، پیتے ہو، اوڑھتے ہو، جس کی نعمتوں کے بغیر تمہاری زندگی کے ایک لمحے کا تصور نہیں، تم اس کی نافرمانی کرنا ڈیر کیسے کر سکتے ہو؟ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا میرا بندہ گناہ کرے تو اس کا ایک گناہ لکھنا، اس کا ایک گناہ لکھنا. نیکی کر کے مجھے راضی کرنے کی کوشش کرے تو 10 لکھ دینا، اور گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھنا، پتہ نہیں کرے گا. اور جب گناہ کر بھی دے تو 10 مت لکھنا، ایک لکھنا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ تو بڑا رحیم ہے، ہم اپنی جانوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں، ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا. تجھے پہچاننے کی کمی میں ظلم کر لیا، تجھے جاننے کی کمی میں ظلم کر لیا، تجھے ماننے کی کمی میں ظلم کر لیا. اللہ ہمیں ظلم سے بچا، ہمارے اس ظلم کو بخش